بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہے۔ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن کا طلسماتی اور حیرت انگیز وظیفہ، جو رمضان کا پہلا ہفتہ میں یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا اور وہ گھر کے مکین حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ بھائیو، رمضان کے 5ویں روزے جس گھر میں یہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری فاقوں کی ماری پریشان تنگ دست ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھ لو اور اس پر گمان نہ کرو، کیونکہ اس وظیفہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہے۔ اور رمضان برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کے ساتھ آ چکا ہے۔ آج رمضان کا 5واں روزہ اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام بگڑے ہوئے، اپنے تمام پھنسے ہوئے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو وہ اس پر عمل لازمی کرے۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ کیا مہینہ ہے جس میں ہر کوئی عبادت میں مصروف ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر طرف عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، ہر کوئی رب کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے۔ صبح سحری کے وقت ہر گھر میں رونق لگی ہے، شام افطاری کے وقت ہر دسترخوان سجا ہوا ہے، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگنے کا اور اپنی ہر بات منوانے کا، رب کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے بعد سب آسان ہو جائے گا۔ جو بھائی کہتے ہیں اور جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک محنت مشقت کر کر کے در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی، تو آج میری ان تمام لوگوں سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ رمضان کے اس 5ویں روزے یہ پڑھ کر تو دیکھو، کیونکہ اس وظیفہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند موجود ہے، تو اس پر رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے کے ساتھ ہی انشاءاللہ غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے کے ساتھ ہی انشاءاللہ غربت بھی ختم ہو جائے گی، اور حد سے زیادہ اگر آپ تنگ دست ہوں تو حضور کریم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات وظیفہ ختم ہونے کے ساتھ ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور پاک کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا کہ اتنے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جو بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، آپ نے ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، مجھے تنگیوں نے گھیر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں جس کو اگر تم پڑھو گے تو اللہ پاک تم سے تنگ دستی اٹھا لیں گے اور تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا ہمیں بھی سکھا دیں تاکہ ہم بھی اس کو پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتائی، اس دعا کو صبح و شام جب بھی ٹائم ملے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ بخشش کے لیے ہے، اپنے آپ کو بخشوا لیں، محنت کریں، عبادت کریں، جتنا ہو سکے اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔
وہ بدبخت ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کریں جو اپنی بخشش کرواتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس زندہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو نہیں مرتا۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اسے ذلت سے بچانے کی ضرورت ہے، لہذا اس کی عظمت اور جلال کے لیے اس کی بڑائی کرو۔